الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله الكريم. اسٹیج پر رونق افروز علماء ملت اسلامیہ وہ مبلغین سنت دعوت اسلامی وہ دیگر محترم بزرگوں دوستوں نوجوان ساتھیوں عزیز بچوں پردہ نشین ماں اور بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے ہمارا مل کر سب سے پہلے آقا نامدار مدنی تاجدار انیس بے کساں چرسائی درد منداں سیاہ مکہ جناب احمد مجتبی و محمد عربی روحی فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک مرتبہ اور سب مل کے بآواز بلند درود شریف پڑھیں. اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. حضرات گرامی، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی کے حوالے سے ہم اور آپ یہ جشن یہ بزم سجائے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جیسے ہمیں اور آپ کو شہیدان کربلا اور سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر یہاں جمع فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے میدان میں ہم سب کو ان کے ساتھ جمع فرمائے. حضرات گرامی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات جو کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں مذہب اسلام کے دفاع، تحفظ اور بقا کے لیے آپ نے جو قربانیاں پیش فرمائی، یاد رہے کہ یہ حادثہ بے خبری میں رونما نہیں ہوا، بلکہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت پاک سے ہی اس کی شہرت ہوتی جا رہی تھی. حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن ہی میں مدینہ کے لوگوں کو اور خاص طور سے اہل بیت اطہار کو یہ بتا دیا تھا کہ میرا یہ نواسا کربلا کی اس تپتی ہوئی زمین پر اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ جائے گا اور وہاں پر اشقیاء کی ایک جماعت بڑی ہی بے دردی اور بے رحمی کے ساتھ میرے حسین کو قتل کر ڈالے گی. اس میں سے اکثر و بیشتر واقعات اکثر لوگوں نے سماعت کیا. میں نے کچھ شہادتیں تفصیلاً بیان کی اور کچھ صرف اشارے کر کے میں گزر گیا. میدان کربلا میں آپ کے ساتھ جتنے عزیز و اقارب، دوست احباب اور خود خاندان نبوت کے مہکتے ہوئے جتنے پھول تھے، ایک کے بعد دیگر سب نے ہی جام شہادت نوش کیا.
خیمہ حسین میں مردوں میں صرف 2 ذاتیں بچی ہوئی تھیں، ایک بیمار زین العابدین کی اور دوسری سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ ایک اچھا خاصا خاندان، لہلاتا ہوا گلشن جو اپنے ساتھ مدینے سے لے کر کے آئے، اور اس مختصر قافلے کے قافلہ سالار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بذات خود تھے۔ ایک جنگل میں تشریف لا کر اور وہاں دشمنوں کے ساتھ مقابلہ اور اتنی بے رحمی اور سفاکی کے ساتھ انہوں نے اپنے ظلم و ستم کا اظہار کیا کہ رہتی دنیا تک جب جب کوئی کربلا کا واقعہ پڑھے گا یا سنے گا، یقین جانیے اگرچہ پتھر دل ہی کیوں نہ ہو، اس کی آنکھیں ڈبڈبا جائے گی، آنکھیں آنسوؤں سے بھر جائے گی۔ حضرات گرامی، کربلا کے میدان میں خیمہ حسین میں بس عورتیں تھیں، حسین تنہا تھے اور بیمار زین العابدین تھے۔ مردوں میں ان ذات 2 نفوس قدسیہ کے علاوہ اب کوئی نہیں بچا تھا۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بذات خود میدان کارزار میں جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ حضرت سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر مرض پر ہیں، دیکھا کہ والد محترم تیاری کر رہے ہیں۔ آپ نے اپنے والد محترم سے یہ کہا کہ ابا جان، میرے ہوتے ہوئے آپ میدان کارزار میں نہ جائیں، اگرچہ میں بیمار ہوں لیکن ہوں تو علی کا پوتا۔ ابا جان، میری غیرت کو یہ گوارا نہیں ہے کہ مجھ جیسا جوان بیٹا گھر میں رہے، خیمے میں رہے، اور باپ ظالموں کے نرغے میں جا کر جام شہادت نوش کرے۔ ابا جان، پہلے میں جاتا ہوں، جب یہ ظالم میرا کام تمام کر دیں گے اس کے بعد جو آپ کے سمجھ میں آئے کر گزریے، لیکن میں میرے ہوتے ہوئے آپ کو میدان کارزار میں نہیں جانے دوں گا۔ مجھے اجازت دے دیں کہ میں خود میدان کارزار میں جاؤں۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیمار بیٹے کی پیشانی پر بوسہ دیا اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی تجھے وہ جزائے خیر عطا فرمائے جو باپ کی طرف سے اس کے بیٹے کے لیے بہتر سے بہتر ہو سکتی ہے۔ تم بیمار ہو، لہذا بیٹا تمہارا میدان میں جانا یہ مناسب نہیں ہے اور میں تمہیں کسی صورت اجازت نہیں دوں گا، اس لیے کہ ان ظالموں نے خاندان مصطفیٰ، خاندان بطول کی ٹہنیوں کو، شاخوں کو کاٹ کے رکھ دیا ہے۔ بیٹا اب میری نسب میں، میرے سلسلہ نسب میں تمہارے علاوہ اب کوئی باقی نہیں ہے۔ بیٹا اگر تم بھی چلے گئے تو میرا سلسلہ نسب پھر کس سے چلے گا؟ لہذا سادات کرام کا یہ لشکر، یہ قافلہ، یہ نسل آگے بڑھے، اس لیے تمہارا دنیا میں رہنا ضروری ہے۔ اور مجھے اپنے جد کریم، والد محترم، چچا جان، ان لوگوں کی جو تبرکات وراثت ملی ہیں میں وہ تمہیں تفویض کرنا چاہتا ہوں، سپرد کرنا چاہتا ہوں۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تبرکات، فیوز و برکات رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہوتے ہوئے علی مرتضیٰ اور حسن مجتبیٰ تک آئے تھے، اور حسن مجتبیٰ سے امام حسین کو جو روحانیت کی دولتیں عطا فرمائی گئی تھی، وہ ساری دولتیں آپ نے اپنے لخت جگر سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی اور بستر پر لٹا دیا۔ آپ خود تیار ہو رہے تھے میدان میں جانے کے لیے۔ آپ نے امامہ شریف باندھا، حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈھال مبارکہ لی، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار ہاتھ میں سنبھالی، حسن مجتبیٰ کا پٹکا اپنے کمر سے باندھا، حضرت سیدنا جعفر طیار کا نیزہ اپنے مقدس ہاتھوں میں لیا اور خیمے کی مقدس خواتین کو، پردہ نشین بیویوں کو الوداعی سلام عرض کرنے کے لیے تشریف لے گئے۔ جیسے ہی خیمے حسین میں امام حسین داخل ہوئے، ایک کوہرام مچ گیا، عورتیں زار و قطار رونے لگیں
کہ جس کے سائے شفقت میں مدینہ سے مکہ اور مکہ سے کربلا تک کا سفر ہم نے کیا تھا، آج ہمارا وہی رہبر و رہنما ہم سے اجازت چاہ رہا ہے کہ میدان کارزار میں جائے. پتہ نہیں اب ان کے بعد ہمارا کیا ہوگا. ہمارے قافلے کے سالار، ہماری نگرانی کرنے والے، ہماری دیکھ بھال کرنے والے حسین کے سوا اور کون تھے؟ اب یہی جا رہے ہیں. بہن الگ رو رہی ہے، بیویاں الگ رو رہی ہیں، بچیاں الگ رو رہی ہیں. حضرت سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بار بار غشی طاری ہو جاتی ہے، بے ہوش ہو جاتی ہیں، انہیں کسی طریقے سے ہوش میں لانے کی کوشش کی جاتی ہے. حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مقدس بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ بہن زینب، اب اس مختصر سے قافلے میں تم ہی سب سے بڑی ہو، اور تم جانتی ہو کہ ہماری ماں فاطمہ کے صبر کا شیوا کیا تھا. لہذا یاد رکھنا، ان عورتوں کا خیال رکھنا. میری بچی سکینہ جو میری بہت زیادہ چہیتی اور لاڈلی ہے، وہ میرے بغیر کبھی رات کو سوتی بھی نہیں ہے. زینب، میری بچی سکینہ کو میرا خیال نہ آنے دینا، میری یاد نہ آنے دینا، اس کا خیال رکھنا. الوداعی سلام عرض کر کے آپ رخصت ہونے والے تھے. حضرت گرامی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا یہ منظر دیکھ کر زارو قطار رونے لگتی ہے کہ بھائی جان، جب بھی کوئی جوان میدان کی طرف جاتا تھا آپ اپنے مقدس ہاتھوں سے اسے گھوڑے پر سوار فرماتے تھے، لیکن یہ کیسی گھڑی آ گئی کہ میرے بھائی کو گھوڑے پر بٹھانے والا بھی اب کوئی موجود نہیں ہے. تنہا اپنے بھائی کو گھوڑے پر سوار ہوتے ہوئے دیکھا. حضرت سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر سوار ہوئے اور ابھی گھوڑے کو ایڑ لگا کر آگے بڑھنا ہی چاہتے تھے کہ گھوڑا اپنے قدموں کو آگے نہیں بڑھا رہا ہے، وہی رکا ہوا ہے. آپ نے دوسری مرتبہ اشارہ کیا گھوڑے کو چلنے کا، لیکن گھوڑا اب بھی ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھتا. آپ نے اپنے گردن کو جب نیچے کیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت سکینہ گھوڑے کے پیروں سے لپٹ کر کھڑی ہوئی ہے، اور گھوڑا حضرت سکینہ کے باہوں میں اپنے پیروں کو دے کر اطمینان سے کھڑا ہوا ہے. حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کمسن اور بے گناہ بچی کو جب گھوڑے کے پیروں سے لپٹا ہوا دیکھا، آپ دیدہ ہو گئے. نیچے تشریف لائے، اپنی بچی کو اپنے سینے سے لگا لیا، چوما، بوسے لیے، کہا بیٹی مجھے اجازت دے دو، فرض مجھے آواز دے رہا ہے، تمہاری محبت اپنی جگہ ہے، نبی کا دین مجھے آواز دے رہا ہے، رسول کائنات کا اسلام مجھے پکار رہا ہے، رسول کائنات کی سنتیں آواز دے رہی ہیں، اللہ کا کلام قرآن پاک مجھے بلا رہا ہے. اس لیے کہ یہ وہ دھرتی ہے کہ جہاں سے آج کے دن یہ پیغام پہنچانے کی ناپاک کوشش کی جا رہی تھی کہ مذہب اسلام کو ڈیمیج کرنے کی ناپاک کوششیں کی جا رہی ہے، تو ہمارے نانا جان کی سنت کو پامال کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. اور میں نے اب تک یہ پیش کیا ہے کہ میں اپنے بال بچوں کو قربان کر سکتا ہوں، مگر مذہب اسلام کے پرچم پر دھبا نہیں آنے دوں گا. میں اپنے بال بچوں کی قربانی دے سکتا ہوں، میں اپنے علی اصغر کو قربان کر سکتا ہوں، حضرت قاسم کی جوانی کو لٹا سکتا ہوں، حضرت علی اکبر کی جوانی کو قربان کر سکتا ہوں، عباس کے بازوؤں کو کٹا سکتا ہوں، مگر نانا جان کے دین میں کوئی کمی آئے یہ مجھے گوارا نہیں ہے. حضرت گرامی یزیدی پورے زور لگا رہا تھا کہ کسی طریقے سے حسین میرے راستے سے ہٹ جائے اور میں جو چاہتا ہوں وہ میں کر گزر جاؤں، مگر حسین یزید کے راستے میں دیوار بن کر کھڑے ہو گئے. یزید جس دین کو میرے نانا جان نے اپنے صحابہ کرام کے خون سے سینچا ہے، میں اس دین کو اب سرنگو ہونے نہیں دوں گا. میرے نانا جان نے جس دین کی حفاظت کے لیے اپنے دندان مبارکہ کو شہید کرا دیا ہے، میں اس دین کو پامال نہیں ہونے دوں گا. میرے نانا جان نے جس دین کو بچانے کے لیے، جس کے تحفظ کے لیے اپنے چچا حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ چبوا دیا تھا، میں اس دین کو اب پامال ہونے نہیں دوں گا. اگر ضرورت پڑے گی تو میں سب کچھ قربان کر دوں گا. آپ اپنی بچی سکینہ سے کہتے جا رہے تھے کہ بیٹی فرض آواز دے رہا ہے، اسلام مجھے بلا رہا ہے، اسلام کی رگوں میں، اسلام کی جڑوں میں آج میرے خون کی ضرورت ہے. میں اسلام کے جڑوں میں اپنے خون کو ڈال کر کے شجر اسلام کو ہرا بھرا کر دینا چاہتا ہوں. حضرت گرامی تاریخ شاہد و عادل ہے کہ حسین نے وہی کارنامہ انجام دیا ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بچی کو پیار کیا، محبت سے پیش آئے اور حضرت زینب کی گود میں دے دیا اور خود میدان کارزار کی طرف چلے آئے. اس کے بعد حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزیدیوں سے ایک نہایت ہی پرمغز خطاب فرمایا. کہا کہ لوگوں تم خوب جانتے ہو میں کون ہوں، میرا سلسلہ نسب کیا ہے. یاد رکھو، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک
اس کائنات میں نہ تمہاری اپنی قوم میں نہ دنیا کے کسی اور قوم میں کسی نبی کا کوئی نواسا میرے سوا موجود نہیں ہے. تم جانتے ہو کسی اور قوم کی تو بات اپنی جگہ کہ کسی قوم میں ان کے اپنے نبی کا نواسا تو ہے ہی نہیں، لیکن میں تو تمہارے اپنے نبی کا نواسا ہوں. تم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو میں ان کا نواسا ہوں. کیا تمہیں معلوم نہیں میرے اور میرے بھائی کے بارے میں میرے نانا جان نے کہا تھا کہ حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں. جنہیں جنتی جوانوں کا سردار کہا گیا تھا وہ میرے سوا کون ہے؟ تم جانتے ہو اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے لوگوں، تم بہت اچھی طرح جانتے ہو کہ میں وہی ہوں جس نے تمہارے نبی کی زبان کو چوسا ہے. میں وہی حسین ہوں کہ تمہارے نبی نے جس کے نماز کے سجدوں میں اٹھائے ہیں. میں وہی حسین ہوں کہ جس نے تمہارے نبی کے لخت جگر کا دودھ پیا ہے. لہذا ذرا سوچو کہ تمہیں میرا خون بہانا جائز ہے؟ آخر تم میرے دشمن ہو کیوں گئے؟ یاد رکھو میں خود سے نہیں آیا، تم نے بلایا تو میں چلا آیا. یاد رکھو اب تک جو ہوا ہے وہ ہوا. اب بھی میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین نہ کرو ورنہ قیامت میں پچھتانا پڑے گا. بعض ظالموں نے نعرے لگانا شروع کر دیا، بھپکیاں کسنے لگے کہ حسین ہم تمہاری تقریر سننے کے لیے نہیں آئے، بس دو باتیں ہیں، یا تو یزید کے سامنے سر جھکا دو یا پھر کٹنے کے لیے تیار ہو جاؤ. حسین نے جواب دیا تھا کہ ظالمو تمہارے سمجھنے کی مجھے امید نہیں تھی مگر اتمام حجت کے لیے تاکہ قیامت کے میدان میں تمہارے پاس اب کوئی سہارا نہ بچے، اس لیے میں نے یہ آخری بات کہہ دی ہے تاکہ تم قیامت میں یہ نہ کہہ سکو کہ ہمیں معلوم نہیں تھا کہ یہ حسین نبی کے نواسے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں تھا ان کا یہ مقام ہے. لہٰذا میں جانتا تھا کہ تمہارا جواب یہی ہوگا، لہٰذا میں نے آخری دروازہ بھی تمہارے لیے بند کر دیا ہے. اب آؤ بھیجو میرے مقابلے کے لیے جس کو بھیجنا چاہتے ہو. حضرت گرامی علی کا شہزادہ، فاطمہ کا نور نظر، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لاڈلا اور چہیتا نواسا میدان کارزار میں ہے اور ہاتھ میں وہی تلوار ہے جسے ذوالفقار کہا جاتا ہے. وہ ذوالفقار حیدری کہ جس کے بارے میں وقت نہیں ہے کہ میں زیادہ تفصیل اب حضرت علی کے حوالے سے اور ان کی تلوار کے حوالے سے بتا سکوں. حضرت گرامی یہ ذوالفقار حیدری وہ ہے کہ جس کے بارے میں آیا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کارزار میں ہے. سامنے دشمن ہے، مقابلہ ہو رہا ہے. اچانک دشمن کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ کر زمین پر گر گئی. حضرت علی نے دیکھا کہ نہتہ ہو چکا ہے، ہاتھ میں ہتھیار نہیں ہے، لہذا آپ کو یہ پسند نہیں آیا کہ کسی نہتے پر میں حملہ کر دوں. آپ نے تلوار کو روک دیا، فرمایا میری یہ شان نہیں کہ میں کسی نہتے پر حملہ کروں، میں تجھے موقع دیتا ہوں، مہلت دے رہا ہوں، اپنی تلوار اٹھا لے. وہ اپنے گھوڑے پر بیٹھا ہوا تھا، جھک کر کے دیکھا، سر اٹھا کر کہتا ہے علی میری تلوار ہاتھ سے چھوٹی نہیں ہے بلکہ جب چھوٹی ہے تو ٹوٹ بھی گئی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا تلوار ٹوٹ گئی ہے. علی شیر خدا حسین کے والد نے اپنی تلوار زمین پر پھینکی، جیسے ہی زمین پر ڈالی تو وہ تلوار زمین میں گڑ گئی، سیدھی کھڑی ہو گئی. حضرت علی نے فرمایا کہ میری تلوار اٹھا اور مجھ پر حملہ کر. اس نے موقع کو غنیمت جانا کہ حضرت علی کا چرچا اکناف عالم میں تھا کہ بڑے بہادر ہیں، بڑے شجاع ہیں. اس نے یہ سمجھا کہ کتنی اچھی بات ہے کہ میں دشمن کی تلوار سے دشمن ہی کو قتل کر دوں گا، اپنی قوم میں ایک نام ہو جائے گا، شہرت ہو جائے گی. شہرت کے بھروسے اور شہرت کی لالچ میں اپنے گھوڑے سے لپک کر اس نے حضرت علی کی تلوار کے دستے کو ہاتھ میں پکڑا، پورا زور لگا دیا، طاقت لگا دیا. تلوار کو اٹھانا تو بڑی بات ہے، تلوار ہلا بھی نہ سکا، ہل بھی نہ پائی. گھوڑے پر سیدھا بیٹھ کے کہتا ہے علی جنگے آپ نے بھی لڑی ہے، میں بھی لڑتا رہتا ہوں، بہادر آپ بھی ہیں میں بھی ہوں، لیکن وہ تلوار جو آپ کی انگلیوں میں گردش کرتی رہتی ہے وہی تلوار آج زمین پر گری ہے، میں اسے اٹھانا چاہتا ہوں تو ہل بھی نہیں رہی ہے. آخر بات کیا ہے؟ حسین کے ابا نے جواب دیا تھا نادان تلوار تیرے پاس ہے مگر اس کو اٹھانے کی طاقت میرے پاس ہے.
फरमाया उसको उठाने के लिए अली की शुजाअत की जरूरत पड़ती है, अली की ताकत की जरूरत पड़ती है। हज़रत गिरामी वही तलवार जो दुश्मन से मैदान में हिल न सकी थी, वही तलवार अली के बेटे हुसैन के हाथ में करबला में थी। वो जुल्फ़िकार हैदरी हज़रत गिरामी हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ जंग करने के लिए बड़े बड़े नामी गिरामी पहलवानों को पहले ही से महफूज कर दिया गया था, बचा के रखा गया था। जब इमाम अली मकाम मैदान में उतरे तो एक के बाद दिगरे बड़े बड़े रुस्तमे ज़माना हुसैन के सामने आते गए, मगर कौन था जो हुसैन के सामने टिकता? जो आया गाजर और मूली की तरह मेरे हुसैन ने उसे काट करके रख दिया। हज़रत गिरामी कई लोग एक के बाद दिगरे आए, मगर कोई भी मैदान से बच के वापस न जा सका। जब ये लड़ने का अंदाज और इमाम अली मकाम की बहादुरी और शुजाअत अमर इब्ने साद ने देखा तो उसने एक आवाज लगाई, लोगों अगर लड़ने का यही अंदाज रहा तो अली का बेटा एक को भी वापस घर बच के वापस जाने नहीं देगा। लिहाजा अंदाज बदल दो, लड़ाई का तरीका तब्दील कर दिया जाए। लड़ने का अंदाज बदल दिया गया। एक बारगी से सबने मिलकर इमाम अली मकाम पर हमला कर दिया। चारों तरफ से हजारों तलवारें उठती जा रही हैं और हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अकेले तने तन्हा जिधर अपने घोड़े को डाल देते हैं, खुदा की कसम ऐसा लगता था कि किश्तों के पुश्ते लगाए जा रहे हैं, वो गाजर और मूलियों की तरह जालिमों की गर्दनें काटते जा रहे हैं। अकेले हैं, जिधर रुख को कर जाते हैं उस तरफ से लोगों के सर को उनके धड़ों से अलग करते जाते हैं। यहां तक कि कई लोगों को उन्होंने कत्ल कर डाला, फिन्नार कर डाला। उसके बाद अमर इब्ने साद ने फिर चीखा कि लोगों अगर लड़ने का यह भी अंदाज रहा तो लगता है कि हुसैन सबको कत्ल कर देगा, सबको मार डालेगा। लिहाजा तलवार की लड़ाई छोड़ो और नेजाबाजी इख्तियार करो। सबने मिलकर नेजे उठाना शुरू कर दिए, इसलिए कि नेजा तलवार के मुकाबले में ज्यादा लंबा होता है। अलग लंबा से एक लकड़ी उसमें लगी होती है। चारों तरफ से हमले होने लगे। इमाम अली मकाम ने भी तलवार को छोड़ दिया, नेजा उठा लिया और नेजे के साथ लड़ाई होती रही। यहां तक कि उसमें भी इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कई लोगों को जान से मार डाला, कत्ल कर डाला, जहन्नम रसीद कर दिया। उसके बाद तीसरी मर्तबा फिर अमर इब्ने साद ने आवाज दी कि लोगों ये भी लड़ाई का अंदाज बेकार है, हमारे लोग मरते जा रहे हैं, लिहाजा बेहतर है कि अब नेजों की लड़ाई बंद कर दो और दूर दूर होकर हुसैन को चारों तरफ से घेर लो। चारों तरफ से लोगों ने जब घेर लिया, फातिमा का लाल बिल्कुल बीच में था। चारों तरफ से एक बारगी में हजारों तीरें जब आई है हुसैन के जिस्म पर, चारों तरफ से तीरों का मींह बरसाया गया। इमाम अली मकाम के जिस्म को निशाना बनाया गया। हज़रत गिरामी इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के जिस्म पर एक बारगी में तीरों की जब बारिश हुई तो हजरत अली का ये शहजादा अपने मुरक्कब पर, अपने घोड़े पर जख्मों से चूर हो गया और जख्मों की ताब न लाकर जब आप जमीन पर घोड़े से तशरीफ लाए तो जालिमों ने करीब आकर हुसैन को घेर लिया। एक बदबख्त इमाम अली मकाम के उस जख्मी जिस्म पर सीने के ऊपर चढ़ गया। इमाम अली मकाम ने आंखें खोली, इरशाद फरमाया, नादान क्या चाहता है, इरादा क्या है? तो उसने कहा, हुसैन मैं तुम्हारे सर को तुम्हारे जिस्म से अलग कर देना चाहता हूं। इमाम अली मकाम ने फरमाया, जरा अपनी आस्तीन ऊपर करके अपनी कलाई मुझे दिखा दे। उसने जैसे ही अपनी आस्तीन ऊपर की तो उसकी कलाई पर सफेद दाग का एक धब्बा था, सफेद चट्टा पड़ा हुआ था। इमाम अली मकाम ने फरमाया, कुर्बान जाऊं अपनी नाना जान की अदाओं पर, मेरे नाना ने मुझे बचपन में कह दिया था कि एक अबलख कुत्ता होगा, चितकबरा कुत्ता होगा जो मेरी अहले बैत के खून में मुंह डाल देगा। फरमाया, मेरे नाना ने सही कहा था, वाकई तू ही मेरी गर्दन को मेरे जिस्म से अलग करने वाला है। जरा थोड़ी देर के लिए सीने से उतर जा ताकि मैं अपने रब के लिए 2 रकात नमाज पढ़ सकूं, अपने रब का सजदा अदा कर सकूं। हज़रत गिरामी वो आपके सीने मुबारका से उतर गया। इमाम अली मकाम से जैसा भी बन पड़ा, इसलिए कि पानी नहीं था कि वजू करें। पानी न मिलने की सूरत में तयम्मुम करने का हुक्म है, मगर तयम्मुम उस मिट्टी से किया जाता है जहां पाक साफ हो। मगर करबला की जमीन खून से लबालब भर चुकी थी, वहां तयम्मुम कैसा? पीने के लिए पानी नहीं था तो वजू कैसा? हज़रत गिरामी जैसा भी हो सका हुसैन ने आखिरी सजदा अदा कर दिया। आपको हमको ये पैगाम दिया कि न मस्जिद में, न बैतुल्लाह की दीवारों के साये में, न मस्जिद में, न बैतुल्लाह के दीवारों के साये में नमाज इश्क अदा होती है तलवारों के साये में। हुसैन के नाम पर जमा होने वालों, भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, माँ बहनों, मैं गुजारिश ये करूंगा,
حسین کے نام پر یہاں آپ لوگ جمع ہوئے. حسین نے کربلا میں آخری سجدہ تلواروں کے سائے میں ادا کیا تھا نا؟ جواب دیجئے. تپتے ہوئے ریگستان میں ادا کیا تھا نا؟ بھانجے بھتیجے اور بچوں کی لاشیں تڑپ رہی تھیں، حسین نے سجدہ کیا تھا نا؟ آج ہمارے بچے کھیل رہے ہیں پھر بھی ہم سجدہ نہیں کرتے، آسودہ ہیں پھر بھی سجدہ نہیں کرتے. حسین نے تلوار کے سائے میں سجدہ کیا، ہم پنکھوں کی ہوا میں سجدہ کرنے کو تیار نہیں. حسین نے تپتے ہوئے ریگستان میں سجدہ کیا، ہم مسجد کے غالیچوں پر سجدہ کرنے کو تیار نہیں. مسلمانوں، کیا یہی حسین کی محبت ہے یہی محبت؟ نہیں. اگر حسین سے محبت ہے تو مسلمانوں حسین کی روح کو یہ باور کرانا ہوگا کہ حسین تم نے تلواروں کے سائے میں سجدہ کیا ہے، آج کے بعد ہم مسجد کا کوئی سجدہ نہیں چھوڑیں گے، اور جب بھی دین پر وقت آئے گا تو آپ کی سنت پر عمل کر کے دکھا دیں گے انشاءاللہ. کہہ دیجئے ہے نا؟ اتنی تو صلاحیت رکھتے ہیں نا آپ، کم از کم ارادہ تو کر لو کہ آج مسجد میں سجدہ نہ چھوڑو، اور جب کبھی میدان میں وقت آئے تو سجدہ شبیری کی ادا کو بھی تازہ کر کے دکھا دیں. حضرات گرامی، سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری سجدہ ادا کیا، ظالموں نے آپ کے سر مبارکہ کو جسم سے الگ کر دیا. اسی پر بس نہیں کیا بلکہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم مبارکہ سے کپڑے بھی اتار لیے گئے. وہ حسین کہ عید کے موسم میں جن کے یہاں کپڑوں کا انتظام نہ ہو سکا تھا، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے بچوں نے جب ضد کی فاطمہ سے کہ امی جان صبح عید ہے، سب کے بچوں کے لیے کپڑے آئے، کیا نبی کے نواسوں کے لیے کپڑے نہیں ہوں گے؟ امی جان کیا آپ کے شہزادوں کے لیے کپڑوں کا انتظام نہیں ہے؟ فاطمہ نے دلاسا دیتے ہوئے کہا تھا، میرے شہزادوں، میرے لالو، انشاءاللہ اللہ چاہے گا تو تمہارے بھی کپڑوں کا انتظام ہو جائے گا. بچوں کو بہلا کر کے سلا دیا، مصلی بچھا دیا. رب کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے، مولا میرے حال سے تو خوب واقف ہے، مالک و مولا میری کیفیت سے تو خوب واقف ہے. پروردگار میرے پاس کوئی انتظام نہیں ہے، بچوں سے میں نے کہہ دیا ہے تاکہ ان کا دل رہ جائے مالک و مولا، لیکن اب میری زبان کا بھرم رکھنا تیرا کام ہے. پروردگار میرے پاس تو کچھ نہیں ہے کہ بچوں کے کپڑوں کا انتظام ہو جائے. حضرات گرامی، ابھی صبح صادق کا وقت تھا، فجر کی اذان سے پہلے کوئی آنے والا آیا، فاطمہ کے دروازے پر دستک دیا. فاطمہ نے اندر سے کہا، کون ہے؟ جواب دینے والا جواب دیتا ہے کہ میں بارگاہ مصطفیٰ کا درزی ہوں، بارگاہ نبوت کا درزی ہوں، حسنین کریمین کے کپڑے لے کر کے آیا ہوں. امام حسن کو حضرت فاطمہ نے جگایا، کہا بیٹا جاؤ، نانا جان نے کپڑوں کا انتظام کر دیا ہے. حسن مجتبی باہر آتے ہیں، دروازہ کھولا، کوئی آنے والا آیا تھا، اس نے ہاتھ میں کپڑے تھما دیا، اندر چلے آئے، بڑے خوش ہوئے. نماز فجر ادا ہو گئی، بچوں کو غسل دیا گیا، بچوں کو نئے کپڑے پہنائے گئے، سرما لگایا گیا، بالوں میں کنگا کیا گیا. اللہ اکبر، وہ کیسی نور کے مجسم ہوں گے، خدا کی قسم بقول امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. حضرات گرامی، حسنین کریمین کو جب حضرت فاطمہ نے اللہ اکبر نور کے ہاتھوں سے نور کی مورتیوں کو جب سجایا گیا ہوگا تب کیسا لگ رہا ہوگا. حضرت فاطمہ بھی نور ہے اور ان کے شہزادے بھی، دونوں بھی نور ہے. انہوں کو جب حضرت فاطمہ نے اپنے مقدس ہاتھوں سے سنوارا ہوگا، یہ چاند جیسی صورتیں ایسی چمکنے لگی کہ تھوڑی دیر کے بعد آفتاب مہتاب و رسالت جلوہ فرما ہو گیا. سرکار مدینہ تشریف لائے، دونوں شہزادے رسول کائنات کی گود میں آ کر مچلنے لگے. سرکار نے اپنے بچوں اور شہزادوں کے کپڑوں کو جب دیکھا تو فاطمہ یہ کپڑے کہاں سے آئے؟ حضرت فاطمہ نے کہا، ابا جان آپ ہی کا درزی آیا تھا وہی دے گیا ہے. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ جانتی ہو وہ درزی کون تھا؟ کہا ابا جان میں کیا جانوں، وہ بتا رہا تھا کہ میں بارگاہ مصطفیٰ کا درزی ہوں. آپ کا کوئی درزی تھا، مجھے تو نہیں معلوم کہ وہ کون تھا. جنت سے فرمایا ہے. حضرات گرامی، وہ شہزادہ جس کے عید کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت سے کپڑے روانہ فرمائے، کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں ظالموں نے کپڑے بھی سلامت نہیں رکھے، کپڑے اتار لیے گئے، نالین مبارکہ بھی چھین لیا گیا.
امامہ بھی اتار لیا گیا، کوئی کپڑا جسم مبارکہ پر نہ رہنے دیا گیا۔ اس کے بعد عمر ابن سعد نے ظالم نے کئی گھوڑ سواروں کو آواز دیا کہ حسین کے جسم کو صحیح سلامت نہ رکھو، کئی زخم جسم پر آئے ہوئے تھے، اس کے باوجود کہا کہ میدان میں لاش پڑی ہے، سر الگ کر دیا گیا، سر کو نیزے پر لٹکا دیا گیا، نیزے پر اٹھایا گیا، کئی گھوڑ سواروں کو ایک بارگی میں حکم دے دیا گیا کہ حسین کی لاش کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کر دیا جائے۔ حضرات گرامی، کھلے میدان میں امام علی مقام کے لاش مبارکہ پر گھوڑے دوڑائے گئے، ہڈیاں چکنا چور ہو گئی۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں اور سوچیں کہ وہ حسین جب اپنے نانا جان کی پشت پر نماز میں ہوتا تھا، سرکار اپنے سجدے کو لمبا کر دیا کرتے تھے کہ کہیں میرا حسین گر نہ جائے، کہیں چوٹ نہ آ جائے، کہیں تکلیف نہ ہو جائے۔ حضرات گرامی، آج جب میرا حسین کربلا کے میدان میں لاش مبارکہ پر حسین کے گھوڑے دوڑائے جا رہے تھے، اس وقت دل مصطفیٰ پر کیا گزر رہی ہوگی؟ حضرات گرامی، میرے آقا کے دل کی کیفیت کا عالم کیا رہا ہوگا؟ اللہ اکبر! یہ عالم پورا دن شام ہونے تک چلتا رہا حضرات، اور اس کے بعد ان ظالموں نے خیمہ حسین کا رخ کر لیا، حسین کے خیمے کی طرف چلے آئے۔ جیسے ہی خیمہ حسین میں آئے تو جو کچھ بچا کچا سامان سفر میں تھا، جو کچھ مسافرت کی زندگی میں لے کے آئے تھے، وہ سارا سامان لوٹ لیا گیا، کوئی چیز سلامت نہ رہنے دیا گیا، یہاں تک کہ ان مقدس خواتین کے دوپٹے بھی چھین لیے گئے جن کے آنچلوں تک آتے آتے باد صبا کے جھونکے بھی ادب کے سانچے میں ڈھل جاتے تھے، جن کے گھر میں کبھی جبریل بھی بغیر اجازت نہ آئے، آج تک ان کے سر کا بال بھی کسی نے دیکھا نہیں تھا، لیکن ان ظالموں نے ان کی چادریں بھی چھین لی، ان کے دوپٹے بھی اتار لیے، عورتوں کی چیخیں نکل آئی۔ بیمار زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار غشی آتی تھی، پورا جسم بخار میں جل رہا تھا، ان ظالموں نے رسیوں میں جکڑ دیا، مقدس خواتین کو رسیوں میں باندھ دیا گیا۔ رات بھر چمن مصطفیٰ کی یہ مقدس خواتین رسیوں میں جکڑی کھلے میدان میں پڑی رہی۔ حضرات گرامی، حسین کے خیمے میں آگ لگا دی گئی، خیمہ حسین کو جلا دیا گیا۔ رات بھر یہ شہزادیاں بیمار زین العابدین رسیوں میں جکڑے ہوئے ہیں، پوری رات وہیں رہے۔ صبح جب ہوئی، اللہ اکبر، ان ظالموں نے اپنے مرنے والوں کی نماز جنازہ بھی پڑھی، اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، نماز جنازہ بھی پڑھ لی، انہیں دفن بھی کر دیا کسی مقام پر، مگر شہیداں نے کرب و بلا کی لاشوں کو وہیں پڑا رہنے دیا۔ صبح سے شام تک اور پوری رات، شام سے صبح تک میدان کربلا کی ہوائیں ان کی مقدس لاشوں پر گرد و غبار اڑا رہی تھی۔ صبح جب ہوئی تو ان ظالموں نے ان مقدس خواتین کو رسیوں میں جکڑے ہوئے تو تھے ہی، اونٹوں کی ننگی پیٹھ پر بٹھا کر کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ میدان کی طرف سے جب آئے تو مقدس خواتین کی لاشوں کو دیکھ کر چیخیں نکل گئی۔ حضرت زینب مدینہ کی طرف رخ کر کے آواز دیتی ہے، یا رسول اللہ، اے نانا جان، یہ وہی حسین ہے جس کو بچپن میں آپ نے اپنے ناز سے کاندھے پر چڑھایا تھا، آپ خود ان کی سواری بنتے تھے، نانا جان اپنے نواسے کا بڑا خیال کرتے تھے، ذرا دیکھیے آپ کے بعد آپ کی امت نے آپ کے نواسے کا کیا حال بنا رکھا ہے۔ اے نانا جان، آج کربلا کے میدان میں آپ کے نواسے پر ہوائیں خاک اڑا رہی ہے، گرد و غبار اڑا رہی ہے۔ اے نانا جان، آپ کا نواسا بے گور و کفن پڑا ہوا ہے، اور پردیش میں حسین کی بہن بھی مجبور ہے، میں بھی قیدی ہوں، اگر مجھے یہ استطاعت ہوتی، طاقت ہوتی، یقیناً میں اپنے بھائی کو کفن دے کر اسے ضرور دفن کر دیتی، مگر نانا جان یہ دیکھیے میں مجبور ہوں، میرے ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہیں، میرے پیروں میں بیڑیاں ہیں، رسیوں سے ہم جکڑی گئی ہے۔ اے نانا جان، آپ کی بیٹیاں، آپ کی بہویں، ان کے سروں پر دوپٹے بھی سلامت نہیں ہے، نانا جان ذرا دیکھو آپ کے خاندان کا حال ان ظالموں نے کیا بنا رکھا ہے۔ حضرات گرامی، روتی جاتی تھی، چیختی جاتی تھی، اور میدان کربلا سے یہ قافلہ جب آگے کی طرف بڑھتا چلا گیا، اور شہیدان کربلا کے سروں کو یہ ظالم پہلے ہی روانہ کر چکے تھے۔ ایک ظالم خولی نام کا، اس کے حصے میں حسین کا سر آیا تھا، یہ لے کر کے جب کوفہ کی طرف روانہ ہوا، کوفہ شہر میں داخل ہوا تو رات ہو جانے کی سبب گورنر ہاؤس کا دروازہ بند تھا۔ وہ ابن زیاد، عبید اللہ ابن زیاد کہ دربار میں سر کو نہ پیش کر سکا، لہذا سر حسین کو لے کر اپنے گھر میں آیا، تھیلے میں رکھا ہوا تھا۔ اس کی اپنی بیوی نے کہا کہ کیا لے کر کے آئے ہو؟
کہا میں ساری دنیا کی دولتیں لے کر کے آیا ہوں. کہا کیا لائے ہو؟ کہا تم جانتی ہو کہ ابن زیاد نے یہ اعلان کیا تھا کہ جو حسین ابن علی کا سر کاٹ کے لائے گا اسے انعام و اکرام سے مالا مال کر دیا جائے گا، لہذا لے میں حسین کا سر لے کر کے آیا ہوں. وہ خاتون محب اہل بیت تھی، رونے لگی. کا ظالم لوگ دنیا سے کی دولتوں میں اشرفیاں ہیرے جواہرات لاتے ہیں، ظالم تو یہ کیا لے کے آیا؟ جنتی جوانوں کے سردار کا سر لے کر کے آیا ہے. خاتون جنت فاطمہ الزہرا کے جگر کے ٹکڑے کا سر کاٹ کے لایا ہے. خدا کی قسم میں تیرے ساتھ اپنی زندگی نہیں گزار سکتی. حضرات گرامی رات زیادہ بیت چکی تھی، اس ظالم نے سر حسین کو ایک طرف رکھ دیا اور جا کر کے لیٹ گیا. تھکا ماندہ تو تھا، سو گیا. یہ خاتون سر حسین کے پاس آئی، رات بھر روتی رہی، زار و قطار روتی رہی. آدھی رات گزر جانے کے بعد کہتے ہیں کہ اسے اچانک نیند آ گئی، غنودگی طاری ہوئی. جیسے ہی نیند کا غلبہ ہوا اس نے دیکھا کہ اس کا پورا گھر نور سے بقع نور بنا ہوا ہے، پورے گھر میں نور برس رہا ہے، روشنی ہوتی جا رہی ہے. اور 4 نقاب پوش خاتون اس کے گھر میں داخل ہوئی اور سر حسین کو بوسہ دے رہی ہے، سینے سے لگا رہی ہے، چوم رہی ہے. وہ عورت کہتی ہے اے مقدس خواتین تم کون ہو؟ اتنے میں ایک خاتون کہتی ہے کہ تم ہمیں کیا جانو؟ کہا میں وہ ہوں جس نے فاطمہ جس کا دودھ حضرت حسین نے پیا تھا. میں فاطمہ الزہرا بنت رسول کائنات ہوں اور یہ میرے ساتھ میرے حسین کی نانی حضرت خدیجہ الکبریٰ ہے. اور تیسری جو خاتون ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ جناب مریم ہے. اور چوتھی جو خاتون ہے وہ جناب آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. ہم سر حسین کے پاس آئے ہیں. اے خاتون تو نے میرے بیٹے کے سر کا احترام کیا، اس کی محبت میں آنسو بہایا، اللہ تعالیٰ تجھے جزائے خیر عطا فرمائے. حضرات گرامی وہ ان کے قدموں کو پکڑنا چاہتی تھی مگر چونکہ وہ روح مجسم تھی اس لیے وہ ہاتھ نہ لگ سکی، ان کے قدم نہ لگ سکے اور وہ وہاں سے نکل کر غائب ہو گئے. صبح یہ خاتون اٹھی اور اٹھ کر کے اپنا نقاب اوڑھ کر کے چادر کا پردہ کر کر کے وہاں سے نکل گئی. یہ کمبخت جو سر لے کر کے آیا تھا اپنی بیوی کے پیچھے دوڑ گیا. کہنے لگا خاتون کہاں جا رہی ہو؟ اپنی بیوی کو آواز دینے لگا کہاں جا رہی ہو؟ کہا میں نے قسم کھائی ہے کہ میں پوری زندگی اب تمہارے ساتھ نہ رہ سکوں گی، اس لیے کہ تم نے خاتون جنت کے شہزادے کو قتل کیا ہے، ان کا سر کاٹ کے لائے ہو. وہ کہنے لگا اپنی بیوی سے کہ تیرے بچے یتیم ہو جائیں گے، تیرے بچے بے سہارا ہو جائیں گے، ان کو کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہی ہے. اتنے میں وہ مقدس خاتون کہتی ہے کہ تیرے بچوں سے بہتر حسین کے بچے تھے جو کربلا میں کاٹ دیے گئے، تم نے ان کی پرواہ نہیں کی، میں تیرے بچوں کی کیا پرواہ کروں گی. نکل کر چلی گئی. حضرات گرامی جب صبح کا سورج طلوع ہوا اس ظالم نے سر حسین کو لے کر گورنر ہاؤس پر پہنچا. اس وقت تک یہ قافلہ لٹا پھٹا جو کربلا سے کوفہ کی طرف آ چکا تھا. مقدس خواتین رسیوں میں جکڑی ہوئی جب کوفہ شہر میں آئی اور سر حسین جب ابن زیاد کے سامنے رکھا گیا ایک تشت میں، روایت میں آیا ہے کہ اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، اس چھڑی سے بار بار حسین کے دانتوں پر اور ناک پر مارتا تھا اور کہتا تھا کہ خدا کی قسم اتنا حسین چہرہ میں نے آج تک نہیں دیکھا ہے. ہونٹ کھول کے دانتوں کو دیکھتا تھا اور کہتا تھا اتنے خوبصورت دانت میں نے آج تک کسی کے نہیں دیکھے. مختلف روایت ہے کہ اس محفل میں کوئی ایک صحابی رسول بھی تھے. ایک روایت میں آیا حضرت ابو برزہ تھے، ایک روایت میں آیا حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. بہرحال جو بھی ہوں مگر صحابی رسول تھے. انہوں نے اس کم بخت کی جب یہ حرکت دیکھی جلال میں آ گئے. بوڑھے ہو چکے تھے، ضعیف تھے، کھڑے ہو گئے. کہا ابن زیاد خدا تجھے پوری زندگی رلاتا رہے، کم بخت اپنی چھڑی کو ہٹا. میں نے ان مقدس ہونٹوں کو بار بار رسول اللہ کو چومتے دیکھا ہے. وہ بدبخت کہنے لگا کہ اگر تو بوڑھا نہ ہوتا تو میں تجھے بھی قتل کر دیتا. وہ صحابی کہنے لگے نادان، میری ضعیفی کا خیال ہے، نبی کے نواسے کا خیال نہیں آیا؟ میرے بڑھاپے کا خیال کرتا ہے، نبی کے لاڈلے کا خیال نہیں آیا؟ یہ کہہ کر اٹھ گئے اور جاتے جاتے کہنے لگے کہ دیکھو اب غلام ابن غلام کا دور آیا ہے، اچھے لوگوں کو قتل کر دے گا اور کمینوں کو غلام بنا کے رکھے گا. اب تم نے اس کو اپنے سر پر مسلط کیا ہے، اب بھگ تو اس کی غلامی. یہ کہہ کر کے آپ وہاں سے نکل گئے. اس کے بعد یہ لوٹا پیٹا قافلہ حضرت امام حسین کے گھر والے جب اس کے دربار میں پیش ہوئے تو اس نے کے بعد دیگر سب کا جائزہ لیا. مختصر یہ کہ اس نے باقاعدہ پھر اعلان کرایا کہ کوفہ کی جامع مسجد میں سارے لوگ جمع ہو جائیں، ابن زیاد خطبہ دینے والا ہے، تقریر کرنے والا ہے.
سارے لوگ جامع مسجد میں جمع ہو گئے. وہاں جمع ہونے کے بعد اس نے خطبہ دیا, تقریر کرنا شروع کیا کہ لوگوں اللہ کا شکر ہے. کم وقت کہنے لگا اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے کذاب ابن کذاب, معاذ اللہ, کذاب ابن کذاب یعنی جھوٹا بیٹا اور جھوٹا باپ, بیٹا بھی جھوٹا اور باپ بھی جھوٹا, معاذ اللہ رب العالمین. کہا کہ کذاب ابن کذاب کو اللہ نے شکست دے دی اور ہمیں اللہ نے عزتوں سے نوازا, ہمیں اللہ نے فتح و نصرت سے نوازا. یہ بڑی بڑی باتیں اور ڈینگے مارنے لگا. حضرت عبداللہ ابن عفیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صاحب تھے جو محب اہل بیت تھے اور نابینا تھے, اندھے تھے دونوں آنکھ سے, پورا دن مسجد ہی میں بیٹھ کر ذکر و اذکار میں لگے رہتے تھے. برداشت نہ کر سکے, کھڑے ہو گئے, ارشاد فرمایا او ابن زیاد تو کذاب, تیرا باپ کذاب, حسین سچے, حسین کا باپ سچا. کہا جھوٹے, ان کو جھوٹا کہتا ہے, اللہ تجھ پر لعنتیں برسائے. ظالم حسین کا سر کاٹ کے باتیں صدیقوں جیسی کر رہا ہے. اس کم بخت نے یہ کہا کہ پکڑ لو اس کو. گرفتار کر لیا گیا اور کوفہ کے 4 راستے پر, چوراہے پر انہیں پھانسی پر لٹکا دیا گیا. حضرات گرامی, وہ بھی شہادت کا جام انہوں نے پیا مگر حسین کی محبت میں پیا ہے, جان دی ہے مگر حسین کے عشق میں دیا ہے, اہل بیت اطہار کی عقیدت میں دیا ہے. اس لیے وہ جان کوئی معمولی نہیں تھی, اس لیے کہ جیسے ادھر جان گئی ادھر قافلہ حسین میں ان کا استقبال ہو رہا تھا. کربلا کے شہیدوں میں ایک اور جان کا اضافہ ہو گیا تھا. حضرات گرامی, ان کو بھی شہادت کا جام پلا دیا گیا اور پھر یہ مختصر قافلہ لٹے پٹے لوگ اس بدبخت نے اعلان کرا دیا کہ انہیں پورے شہر میں گلی کوچوں میں گھمایا جائے. پورے شہر کوفہ میں حسین کا سر نیزے پر, یہ مقدس خواتین بے پردگی کے ساتھ ہاتھوں میں رسیاں بندھی ہوئی, پیروں میں رسیاں بندھی ہوئی, ننگی پیٹھوں پر اونٹوں کے جکڑے ہوئے پورے شہر میں گھمائے جا رہے ہیں. اور وہی جو بزدل لوگ تھے جو لڑنے کے لیے تو نہ آ سکے, لیکن ان کے یہ حالت دیکھ کر زار و قطار رو رہے تھے. وہاں حضرت زینب نے اللہ اکبر شہر علم کی نواسی اور اسی علم کے شہر کے دروازے کی بیٹی ایسا خطبہ بیان کیا تھا, ایسا خطبہ دیا تھا, خدا کی قسم ایسی خطیبہ تھی لاجواب. فرماتے ہیں روایتوں میں آیا ہے کہ ایک مقام پر جب یہ ان کو روکا گیا, سارے کوفہ کے کئی لوگ, مرد اور عورتیں اور بچے سب جمع ہو گئے اور ان کا یہ منظر دیکھ کر جب رونے لگے تو علی کی شہزادی حضرت زینب نے ایسا خطبہ دیا تھا کہ اللہ اکبر, فصاحت و بلاغت سے لبریز خطبہ تھا. اور ان پر لعنت و ملامت انہوں نے کیا تھا کہ ظالموں, اب آنسو بہا کے کیا کرو گے, تم نے تو ہم کو بلایا تھا نا, میرے بھائی کو خط لکھ لکھ کے بلانے والے تم تھے, اور یہاں آنے کے بعد تم نے دنیا کی لالچ میں, حکومت کی لالچ میں, زمین و جائیداد کی لالچوں میں آ کر کے میرے بھائی کا ساتھ چھوڑ دیا, لہذا تم نے ہی انہیں قتل کیا ہے, میرے قبیلے کو اجاڑ دیا, میرے خاندان کی جڑیں تم نے کاٹ دی اور اب تم آنسو بہا رہے ہو, لہذا اللہ تمہیں رلائے اور قیامت تک تم روتے رہو, سینہ پیٹتے رہو, آہو بکا کرتے رہو. حضرت زینب کی یہ دعا قبول ہوئی ہے نا, ماتھا پیٹنے والے ہیں کہ نہیں ہے, ہاں وہ کوئی اور نہیں, وہی نسل ہے, وہی رونے والے ہیں. حضرت زینب نے کہا تھا کہ اب سوائے رونے کے کچھ نہیں ہوگا, اب قیامت تک تم ماتھا پیٹتے رہو, سینہ پیٹتے رہو اور روتے رہو, رونے کے سوا کچھ نہیں ہوگا, اتنا رو کر بھی پھر تمہارا ٹھکانہ جہنم ہی ہوگا. حضرات گرامی, یہ پورے شہر میں جب گھمایا گیا اور پھر اس کے بعد حضرت سیدنا امام حسین اور دیگر شہداء کربلا کے سروں کو اور یہ خاندان نبوت کی خواتین کو قیدی بنا کر, معاذ اللہ لونڈیاں بنا کر جب ملک شام کی طرف انہوں نے سفر کرنا شروع کیا, ابن زیاد نے کہا کہ اپنے نیزوں سے ان کے سروں کو نیچے نہ کرنا, تاکہ جس جس علاقے سے یہ لوگ گزرتے جائیں ان علاقے کے لوگ یہ سمجھ جائیں کہ یزید کے ساتھ بغاوت کرنے والوں کا حشر یہ ہوتا ہے, تاکہ لوگ یزید سے ہمیشہ خوف زدہ رہیں, اس کی حکومت سے کانپتے رہیں, لوگوں کو سبق ملے. یہ قافلہ آگے کی طرف بڑھتا گیا, یہاں تک کہ ایک روایت میں آیا ہے کہ کسی کو پتا چلا تھا کہ کربلا سے خاندان رسالت کا لٹا پیٹا قافلہ 3 دن بھوکے اور پیاسے رہ کر جنہوں نے جان دی ہے, ان کے گھر کی کچھ عورتیں لونڈیاں اور کنیز بنا کر لائی گئی ہیں. راستے میں کسی عاشق نے
پانی کا مشکیزہ لے کر آیا، پیالے میں بھرا، اور وہ جو عورتیں تھیں، خواتین تھیں، ان کے پاس پانی کا پیالہ بڑھایا۔ حضرت زینب نے جب دیکھا تو کہا مجھ سے جو چھوٹا ہے پہلے اسے پلاؤ۔ شہربانوں کی طرف دیا گیا، انہوں نے کہا مجھ سے جو چھوٹے ہیں ان کو دیا جائے۔ ایک کے بعد دیگر بڑھتا چلا گیا یہ سلسلہ۔ پھر کسی نے کہا بھئی ہم کو نہ پلاؤ، ہمارے ساتھ چھوٹی بچی حسین کی بیٹی سکینہ ہے اسے پلا دو۔ حضرت سکینہ کے پاس جب وہ پیالہ پیش کیا گیا، حضرت سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ کم سن تھی، چھوٹی بچی تھی۔ اللہ اکبر، فرمایا گیا کہ آپ نے وہ پیالہ تو لیا مگر راستے سے واپس دوڑنے لگی، پیچھے جانے لگی۔ کسی نے آواز دیا سکینہ تم کیوں نہیں پیتی؟ تو کہنے لگی کہ بڑوں نے تو کہا چھوٹوں کو پلاؤ، میں دیکھ رہی ہوں کہ میرا بھائی اصغر کربلا میں پیاسا ہے، میں اسے پانی پلانے جا رہی ہوں۔ حضرات گرامی سب کی چیخیں نکل گئی کہ کربلا میں اصغر اب حیات نہیں ہے، زندہ اب اس دنیا میں ظاہری زندگی کے ساتھ نہیں ہے۔ پکڑ لیا گیا، پانی پلانے کی کوشش کی گئی مگر سکینہ بھی تھی جو پانی پینے سے انکار کر رہی ہے۔ حضرات گرامی پھر یہ قافلہ آگے بڑھتا گیا، یہاں تک کہ راستے میں ایک گرجا گھر نظر آیا، گرجا جو عیسائیوں کا عبادت خانہ تھا۔ وہاں یہ بدبخت قافلہ ان اسیروں کو لے کر کے وہاں پڑاؤ انہوں نے کیا رات گزارنے کی غرض سے۔ جب یہ لوگ رکے تو اندر سے جو عیسائیوں کا راہب تھا یہ باہر نکلا، اس نے دیکھا کہ میزوں پر سر ہیں، لٹی پٹی عورتیں ہیں، قید میں ہیں، رسیاں جکڑی ہوئی ہیں، یہ ہیں کون لوگ؟ یہ قریب آیا اور انہی بدبخت سپاہیوں میں سے کسی سے اس نے سوال کیا کہ بھائی یہ سر کس کے ہیں، یہ قیدی کون ہے؟ تو اس بتانے والے نے بتایا کہ وہ جو سر ہے وہ حسین ابن علی جو رسول اللہ کے نواسے ہیں ان کا سر ہے، اور یہ انہی کے گھر کی عورتیں ہیں۔ کہا تم کون ہو؟ کیا تم مسلمان نہیں ہو؟ یہ بدبخت کہنے لگے کہ ہاں ہم بھی مسلمان ہیں مگر انہوں نے یزید کی حکومت سے بغاوت کی تھی معاذ اللہ، تو انہیں ان کے کیے کی سزا مل گئی ہے۔ وہ کہنے لگا لوگوں تم کتنے بدبخت اور بدقسمت لوگ ہو کہ ظالموں، لوگ تو اپنے نبی کی ایک ایک ادا سے محبت کرتے ہیں، ان کی ایک ایک نسبت سے عقیدت رکھتے ہیں۔ ظالموں، تم نے ان کے ہی نواسے کو مار ڈالا، ان کے گھر کی عورتوں کو کنیز اور لونڈیاں تم نے بنا لیا ہے۔ کم بختو، ذرا سوچو تو صحیح کہ تم نے کیا کر دیا ہے۔ مگر ان کی آنکھوں پر پٹیاں بندھی ہوئی تھیں، اندھیرے میں جا چکے تھے۔ اس راہب نے یہ کہا کہ اگر ایک رات کے لیے تمہارے پیغمبر کے نواسے کا سر مجھے دو گے ایک رات کے لیے تو میں اس کے معاوضے میں تمہیں 10,000 اشرفیاں دینے کو تیار ہوں۔ دنیا کی درہم و دینار کے لالچی لوگ تو تھے ہی، انہوں نے قبول کر لیا، سر دے دیا امام علی مقام کا۔ وہ سر لے کر اپنے گھر میں داخل ہوا، گرجا میں داخل ہوا، ایک کمرے میں اس نے سر مبارکہ کو رکھا۔ بعض روایتوں میں آیا ہے کہ سر مبارکہ کو صاف کیا، اسے دھویا، عطر سے معطر کیا اور اس کی زیارت کرتا ہوا روتا ہوا بیٹھ گیا۔ رو رہا تھا زارو قطار محبت میں کہ حسین اگر میں مسلمان ہوتا تو یہ معاملہ کبھی نہ ہونے دیتا، مگر کتنے بدبخت ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے نبی کے نواسے کا سر کاٹ لیا ہے۔ رات بھر روتا رہا، سر حسین کی تعظیم کی، عزت کی، تکریم کی، با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب۔ اس نے سر حسین کی تعظیم کی، ادب کیا، اللہ نے صبح ہوتے ہوتے اس کا سینہ کھول دیا، دل کھل گیا۔ صبح ہوتے ہی حسین کے سر کی برکت سے اس نے کلمہ پڑھ کے وہ مسلمان ہو گیا، اسلام میں داخل ہوا۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ مسلمان ہو جانے کے بعد اس نے گرجا چھوڑ دیا اور اہل بیت اطہار کی خواتین کے پاس آ کر کے کہا کہ اب میں یہاں نہیں رہوں گا، پوری زندگی تمہارا خادم بن کے تمہارے ساتھ رہوں گا۔ روایت میں آیا ہے، ایک روایت میں آیا ہے کہ مدینہ تک ساتھ گیا، پوری زندگی ان کے ساتھ ہی گزارا۔ بہرحال اس نے 10,000 اشرفیاں صبح اٹھ کر کے دے دیا اور قافلے کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ حضرات گرامی یہ قافلہ رفتہ رفتہ جب آگے بڑھتا گیا ملک شام کی طرف روانہ ہوتا گیا، ملک شام کی طرف آگے بڑھتے بڑھتے یہاں تک کہ انہوں نے ایک اور مقام پر پڑاؤ کیا۔ اس مقام پر جب انہوں نے پڑاؤ کیا تو اس پڑاؤ میں وہ جو 10,000 اشرفیاں ان کو ملی تھیں وہ اشرفیوں کی تھیلی کھول کر یہ آپس میں تقسیم کرنا چاہتے تھے۔ جیسے ہی اس کو کھولا، جب لیا تھا تب تو اشرفیاں تھیں، لیکن جیسے ہی دوسری مرتبہ اس کو کھولا تو وہ صرف ٹھکریاں تھیں، پیسہ نہیں تھا، اشرفیاں نہیں تھیں۔ اس کے ایک سمت میں قرآن کی ایک آیت لکھی ہوئی تھی، کیا تم گمان کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ظالموں سے بے خبر ہے؟ یہ آیت لکھی ہوئی تھی۔ ایک طرف لکھا ہوا تھا کہ اے لوگوں
इंतजार करो उस वक्त का कि अब तुम्हें कौन सी करवट बिठाया जाएगा। लेकिन अब भी आंखें नहीं खुली। इस काफिले को लेकर वहां से और आगे बढ़े। जब आगे बढ़े, धूप का मौसम था, चिलचिलाती धूप थी। ये लोग धूप की तमाज़त से और धूप की शिद्दत से बचने के लिए इन्होंने जंगल में खैमे नस्ब कर दिए। सिपाही खैमों के अंदर ठंडी छांव में चले गए और खानदान नबूवत के ये महकती हुई कलियां, ये बीमार ज़ैनुल आबिदीन, ये बच्ची सकीना तपते हुए सहरा में चिलचिलाती धूप में पसीने में शराबोर खुले मैदान में इनको बिठा दिया गया। ये लोग खैमे में आराम कर रहे हैं और ये सारी मुकद्दस खवातीन बीमार ज़ैनुल आबिदीन के साथ चिलचिलाते हुए धूप में रेगिस्तान के अंदर बैठे हुए हैं। रिवायत में आया है कि धूप की शिद्दत को हजरत सकीना बर्दाश्त न कर सकी और धूप की तमाज़त से बचने के लिए कोई साया तलाश कर रही थी। उस वहां से उठ करके पहाड़ की तरफ चली गई। तो पहाड़ के दामन में या तो एक छोटा सा दरख्त बताया जाता है या कोई चट्टान थी पत्थर की जिसका हल्का सा साया दूसरी तरफ आ रहा था। हजरत सकीना सीधे वहां गई और जाकर के उसके साये में लेट गई। इधर लेटी और नींद आ गई। हजरत सकीना कमसीने की आलम में नींद आ गई, आंख लग गई, सो गई। जैसे ही हजरत सकीना की आंख लगी, सूरज थोड़ा ढल गया, शिद्दत कुछ कम हुई। काफिले वालों ने ऐलान किया कि लोगों चलो तैयारी करो। काफिले वाले जब तैयार होने लगे, अहले बैत अथार की मुकद्दस खवातीन को भी ऊंटों पर सवार कर दिया गया। ये काफिला जब आगे बढ़ा, बढ़ते 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 जब शाम हो गई, सूरज गुरूब हो गया, अंधेरा होने जा रहा था, अचानक जो सबसे आगे सरे हुसैन नेज़े पर लेकर चल रहा था, उसके हाथ से नेज़ा छूट गया। जैसे ही नेज़ा छूटा, सीधे जमीन में गड़ गया। जब जमीन में सरे हुसैन का नेज़ा गड़ा तो उसने उठाना चाहा, लेकिन वो नेज़ा उठता नहीं था। कोशिश किया मगर फिर भी न हिल सका। उसने लोगों को आवाज दिया कि पता नहीं माजरा क्या है। इधर रात बढ़ती जा रही थी, सूरज गुरूब हो चुका था, तारीकी फैलती जा रही थी। कई लोग आए, उन्होंने उठाने की कोशिश की मगर सरे हुसैन का नेज़ा वो हिलता भी नहीं था। इतने में किसी ने कहा कि जरा देखो ये माजरा क्या है, इसलिए कि सरे हुसैन की कई करामतें ये पहले भी देख चुके थे। हज़रत गिरामी इन्होंने कहा कि पता नहीं चल रहा है कि आखिर मुअम्मा क्या है। ज़ैनुल आबिदीन से पूछो कि हुसैन का सर आगे क्यों नहीं चलता। कोई आया और ज़ैनुल आबिदीन से कहने लगे, ज़ैनुल आबिदीन जरा देखो तो सही कि तुम्हारे बाबा जान का सर जिस नेज़े पर है वो नेज़ा जमीन में गड़ा हुआ है। पता नहीं क्या बात है, हिलता भी नहीं है, उखड़ता भी नहीं है। हज़रत ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया, अच्छा ऐसी बात है। अपनी फूफी का आवाज दिया, फूफी जान जरा देखो तो सही, कहीं कोई मेरे बाबा जान की लाडली रह तो नहीं गई है, कोई छूट तो नहीं गया है। हजरत ज़ैनब अंधेरे में एक एक का नाम ले लेकर आवाज देती है, शहर बानू अपने ऊंट पर है कि नहीं है। शहर बानू ने आवाज दिया, हाँ मैं हूं। हजरत रुबाब को आवाज दिया, रुबाब तुम हो कि नहीं हो। उन्होंने जवाब दिया, हाँ मैं हूं। उम्मे लैला से कहा, तुम हो कि नहीं हो। उन्होंने भी हामी भर दी। आखिर में कहा, सकीना। कोई जवाब नहीं आया, सन्नाटा था। हजरत ज़ैनब चीख पड़ी, कहा खुदा की कसम मेरी सकीना रह गई है, हुसैन की लख्त जिगर रह गई है। अपने ऊंट से उतर आई और उसी तरफ दौड़ने लगी जिधर काफिला रुका हुआ था, जहां पड़ाव किया हुआ था। आप उस मैदान में आई, इधर उधर देखा मगर सकीना नजर नहीं आई। इधर उधर निगाहों को दौड़ाती गई मगर सकीना नजर नहीं आई। थोड़ी देर तलाश करने के बाद देखा कि पत्थर से लग करके हजरत सकीना बैठी है मगर अकेली नहीं है, कोई नकाबपोश खातून है, उसके गोद में सकीना बैठी हुई है। और ये मंजर हजरत ज़ैनब देख रही है कि वो नकाबपोश खातून हजरत सकीना से करबला की कहानी सुनती जा रही है। सकीना अपनी छोटी और नन्ही जबान में कहती जा रही है कि मेरे भाई के साथ ऐसा हुआ, मेरे अली असगर के साथ ऐसा हुआ, मेरे भाई अकबर के साथ यूं हुआ, हजरत कासिम के साथ यूं हुआ, चाचा हजरत अब्बास के साथ यूं हुआ, फिर मेरे बाबा के साथ ऐसा किया गया, कपड़े उतारे गए, नेज़े चलाए गए, गर्दनें काटी गई। ये कहती जा रही थी और वो नकाबपोश खातून इस कहानी को सुनती भी जाती थी, रोती भी जाती थी और सकीना को बोसे देती भी जाती थी, चूमती भी जा रही थी। इतने में हजरत ज़ैनब गई और आकर के कहने लगी, है नकाबपोश खातून तेरा शुक्रिया कि इस जंगलों बियाबान में हमारी बच्ची अकेली थी, तुमने उसे संभाल लिया, तुम्हारा शुक्रिया। आज
ہمارے پاس کچھ نہیں ہے جو شکریہ کے بدلے میں تمہیں کچھ عطا کریں، تمہیں کچھ دے دیں۔ ہم مجبور ہیں، وعدہ کرتے ہیں کہ کل قیامت کے دن تمہیں اس کا بدلہ اپنے نانا جان سے دلا دیں گے۔ لیکن مقدس خاتون، اس جنگلوں بیابان میں ہماری بچی کی حفاظت کے لیے تم کو کس نے بتا دیا تھا کہ ہماری بچی یہاں بیٹھی ہے؟ آخر تم کون ہو؟ اتنے میں اس نقاب پوش خاتون نے سکینہ کو آگے بڑھایا، کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی، زینب مجھے بھول گئی، جس کا دودھ تو نے پیا ہے وہی فاطمہ ہو۔ فرمایا علماء اہل سنت، جشن شہید اعظم، فرمایا تمہارا قافلہ بچی سکینہ کو چھوڑ کے نکل گیا، میں نے دیکھا کہ میرے حسین کی لخت جگر سکینہ جنگلوں بیابان میں اندھیرے میں اکیلی ہے، لہذا میں اپنی قبر میں اس کو برداشت نہ کر سکی، کہیں بچی ڈر نہ جائے، اس لیے سہارا دینے چلی آئی تھی، اب سنبھال اپنی بچی میں جا رہی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ تمہارے سجدے کو کعبہ سلام کہتا ہے، جلال گنبد خضرا سلام کہتا ہے، جلال گنبد خضرا سلام کہتا ہے، چمن کا ہر گل غنچہ سلام کہتا ہے، چمن کا ہر گل غنچہ سلام کہتا ہے، حسین تم کو زمانہ سلام کہتا ہے، حسین تم کو زمانہ چمن کا ہر گل غنچہ سلام کہتا ہے، حسین تم کو زمانہ سلام کہتا ہے، حسین تم کو زمانہ سلام کہتا ہے، چراغ و مسجد و منبر سلام کہتے ہیں، چراغ و مسجد و منبر سلام کہتے ہیں، نبی رسول پیغمبر سلام کہتے ہیں، نبی رسول پیغمبر سلام کہتے ہیں، علی و فاطمہ شابر سلام کہتے ہیں، خدا گواہ کے نانا سلام کہتا ہے، خدا گواہ کے نانا سلام کہتا ہے، چمن کا ہر گل غنچہ سلام کہتا ہے، چمن کا ہر گل غنچہ سلام کہتا ہے، حسین تم تو زمانہ سلام کہتا ہے، زمانہ سلام کہتا ہے، خدا کی راہ میں سر کو کٹا دیا تم نے، خدا کی راہ میں سر کو کٹا دیا تم نے، نبی کے دین پہ گھر کو لٹا دیا تم نے، نبی کے دین پہ گھر کو لٹا دیا تم نے، نشان کفر کو یکسر مٹا دیا تم نے، تمہیں خدا بھی تمہارا سلام کہتا ہے، تمہیں خدا بھی تمہارا سلام کہتا ہے، چمن کا ہر گل غنچہ سلام کہتا ہے، چمن کا ہر گل غنچہ سلام کہتا ہے، حسین تم کو زمانہ سلام کہتا ہے، حسین تم کو زمانہ سلام کہتا ہے، تمہیں حرم کے مینارے سلام کہتے ہیں، تمہیں حرم کے مینارے سلام کہتے ہیں، تمہیں فلک کے ستارے سلام کہتے ہیں،